بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. صدق الله مولانا العظيم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یقیناً ہم نے بار بار مسلسل آگے پیچھے لوگوں کے سامنے حق بات کو رکھا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے لوگوں کے سامنے حق بات کو، سچائی کو بار بار رکھا۔ ایک نبی آئے، ان کے بعد دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ تک تعداد پہنچی۔ ایک کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب، صحیفے، بار بار ایک بات کو بیان کیا، ایک بات کو رکھا۔ زبور، تورات، انجیل میں بھی بنیادی باتیں وہی جو قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم میں بھی ایک بات کو 15 مرتبہ سمجھایا گیا۔ 15 مرتبہ اگر قرآن کریم سے مکرر باتوں کو ختم کر دیا جائے، اس کو شارٹ کر دیا جائے، تو یہ 7-8 پاؤں کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات کو کیا کرتے؟ بار بار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صرف سورہ الرحمن میں کتنی مرتبہ کہا؟ 31 بار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم تمہارے سامنے سچائی حق کو بار بار رکھتے ہیں، بار بار رکھتے، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کریم میں تکرار کیوں ہے بعض باتوں، جیسے ہمارے اساتذہ، ہمارے بابا زندگی میں کبھی بھی کوئی نصیحت ایک بار نہیں کرتے، بار بار کرتے، بار بار سمجھاتے۔ ہر بڑا اپنے چھوٹوں کو ایک بار زندگی میں 100 مرتبہ سمجھاتا ہے۔ ماں باپ ایک بات اپنے بچوں کو بار بار تلقین کرتے ہیں، بچے یہ نہ کرنا، بچے یہ نہ کرنا، اس کا خیال کرنا۔ استاد اپنے شاگرد کو بھائی تربیت کے لیے نصیحت ایک مرتبہ کرتے، بار بار کرتے۔ اسکولوں میں ہر روز اسمبلی لگتی، ہر روز کوئی نہ کوئی خیر کی بات اساتذہ اپنے شاگردوں کو بتلاتے ہیں۔ کیوں؟ استاد ماں باپ کے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ شفیق اور مہربان جو ہوتا ہے وہ بھلائی کی بات بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ اسی لیے آزان میں آپ دیکھ لیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حی علی الفلاح کے بعد پھر کیا آ گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کافی کرنا، 2 مرتبہ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک مرتبہ کافی تھا، لیکن کیا کہا؟
تاکہ وصلنا لهم القول۔ اس میں کہیں قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیات کو بار بار لاتے ہیں، بار بار لاتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو۔ ایک نبی آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے، چونکہ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اپنے بندوں کو بار بار دیا تاکہ سمجھے۔ ہاں، جب ایک نبی کی شریعت بدلنے لگتی، لوگ اس میں تبدیلی تعریف کرتے، اللہ تعالیٰ دوسرے نبی بھیج دیتے، اللہ تعالیٰ تیسرے نبی بھیج دیتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ تعالیٰ نے قانون اور اصول بدل دیا۔ میں اس طرح غور کر رہا ہوں، نبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ نبوت کیا ہے؟ قادیانی اور عیسائی یہودی اکثر یہ سوال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک صاحب ایک عیسائی دوست کو لے کر آئے اور یہ بات قادیانی بھی کرتے، قادیانی تو بہت زیادہ کرتے ہیں، چلو میں قادیانی والی چلاکی بھی بتاؤں گا۔ وہ عیسائی جو تھے میرے پاس ایک جمعہ پڑھنے دو ساتھ ان کو لے کر آئے، پڑھے لکھے تھے، وہ پروفیسر تھے، کہنے لگے جی انہوں نے ہمیں ایک بات میں لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا جی پتہ نہیں لاجواب مجھے کون سا سارا علم آتا ہے، سوال کر کے دیکھ لو، اگر مجھے آتا ہوا بتا دوں گا، نہ آتا ہوا مطالعہ کر کے بتا دوں گا، پھر بھی جواب نہ آیا تو کسی بڑے اہل علم سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جی میرا ایک سوال ہے۔ اس نے ایک سوال کو دو طرح سے تعبیر کیا، کہنے لگے جی نبوت جو ہے یہ نعمت ہے یا نہیں؟ جب اس نے یہ لفظ کہا میں فوراً سمجھ گیا کہ اس نے مجھے کہاں پھنسانا، اس نے مجھے کیا چکر دینا۔ میں نے کہا جی نبوت بھی نعمت ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کہاں لے کے جائے گا، سوال سے مجھے اندازہ ہو گیا۔ میں نے کہا نبوت بھی نعمت ہے اور نبی جو کچھ تعلیمات لے کر آتا ہے وہ بھی نعمت ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا جواب میں، مجھے پتا تھا یہی جواب ہے، آگے اس نے مجھے جہاں لے کے جانا۔ نبوت بھی نعمت ہے اور نبی جو دین اور شریعت لاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اس نے اپنے سوال کو دوسرے انداز میں کہا کہ جی پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑا سا اصول طے ہو جائے۔ ایک شخص ہے، وہ رستے میں جا رہا ہے، جاتے جاتے وہ رستہ بھول گیا، اب اس نے رستہ پوچھنا ہے۔ آگے دو شخص ہیں، ایک شخص جاگ رہا ہے، دو بندے بیٹھے آگے، ایک بندہ جاگ رہا ہے، ایک سویا ہوا ہے، تو آپ رستہ کس سے پوچھیں گے؟ میرے کہا کہ سوئے ہوئے سے پوچھیں گے۔ کس سے پوچھیں گے؟ میں نے صحیح کہا غلط کہا؟ اس نے مجھے جہاں چکر دینا تھا، دو بندے، ایک سویا ہوا ایک جاگ رہا، رستہ پوچھنا ہے، کس سے پوچھنا ہے؟ جاگنے والے سے، سوئے ہوئے سے؟ میں نے کہا جی سوئے ہوئے سے۔ کہنے لگا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو جاگ رہا ہے اس کو خود اگلے رستے کا دے، رستے کا اسی کو پتا ہے جو کیا کر رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا مسکرا پڑا کہ میں نے اس مولوی کو جس پھندے میں پھنسانا تھا یہ پھنسا دیا، اور میں کون سا، ہم نے اپنے بڑوں سے باتیں سمجھی۔ اب دوسرا آسان ہے، اس کو لے لیجیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جا رہا تھا، رستہ آگے پتا نہیں تھا، دو بندے ملے، ایک سویا ہوا تھا ایک جاگ رہا تھا، فطری طور پر جواب بنتا ہے جو جاگ رہا ہے اس سے پوچھنا ہے، تو وہ فوراً ہمیں پکڑ لیتے ہیں کہ جناب تمہارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تو اب اللہ کے رسول تو سوئے پڑے ہیں، تمہارے نبی تو سوئے پڑے ہیں، ہمارے نبی جاگ رہے ہیں، تو رستہ کس سے پوچھو؟ حضرت عیسیٰ سے پوچھو، تو پکڑ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب نہیں، آپ رستہ جاتے جاتے بھول گئے، آگے دو بندے ہیں، ایک سویا ہوا ہے ایک جاگ رہا ہے، تو رستہ کس سے پوچھنا ہے؟ سوئے ہوئے کو جگانا ہے، اس سے پوچھنا ہے، اس لیے کہ جو جاگ رہا ہے اس کو خود رستے کا پتا نہیں ہے آگے کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ جاگ رہے ہیں، آسمانوں پر زندہ ہے،
لیکن حضرت عیسیٰ کو آگے رستہ بتلانا، حضرت عیسیٰ کو آگے کا رستہ نہیں آتا. آگے کا رستہ کس کو آتا ہے؟ یہ تو اس کا ایک سوال ہے، اس کا جواب ہو گیا. اب اصل بات میں کہاں سے چلا تھا کہ جی نبوت نعمت ہے یا نہیں؟ اور قادیانی تو یہاں جب ہمارا کام ہو رہا تھا نا، تو جن نوجوانوں نے یہ پلستر کیا ہے وہ نو مسلم تھے، میرے ہاتھ پر ہی وہ قادیانی سے قائم ہوئے. ان کا ایک چچا تھا، وہ مجھے کہنے لگے کہ جی ان کو بھی ساتھ لگا دیں، شاید وہ بھی. میں نے اس کو چیک کیا، وہ حافظ قرآن بھی تھا، وہ پڑھا لکھا قادیانی تھا. وہ کیا تھا؟ یعنی پنجابی کا نا ٹھڈو قادیانی، بگڑا ہوا قادیانی. مجھے 2-3 گفتگو میں اندازہ ہو گیا. وہ بڑا میٹھا میٹھا بن کے نا پہلے 10-15 دن مجھے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. آروزیہ مجلس ہوتی جی نبوت جو ہے یہ نعمت ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں نعمت ہے، بھائی جواب کیا کرتا ہے؟ نبوت نعمت ہے کہ نہیں؟ کیوں جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ٹھاک آگے سے سوال کرتے ہیں جب یہ نعمت ہے تو پھر اس کو بند کیوں کرتے ہو؟ نعمت جاری رہنی چاہیے. تم تو کہتے ہو حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، تم نے تو اللہ کی نعمت کو بند کر دیا، اس کو جاری کرو. اس نے مجھے کہا جی صاحب یہ بتاؤ نبوت جو ہے وہ نعمت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بالکل نعمت ہے. تو فٹ کہنے لگا کہ آپ اس نعمت کو بند کیوں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کیا آگے والے انسانوں کا حق نہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر اور رحمت کرے؟ اور میں نے کہا اتنا سیانہ بات، مجھے پتا ہے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی آخری نبی ہے. میں یہی سوال تم سے کرتا ہوں کہ نبوت نعمت ہے یا نہیں؟ جواب تو جی نعمت ہے. پھر اس کو قادیانی پر بند کیوں کرتے ہو؟ آگے کیوں نہیں چلاتے؟ آگے کیوں نہیں چلاتے؟ وہ جو میرا ایک مکالمہ ہو رہا تھا وہ اسی لفظ سے بھاگے. اور یہ جو کلیہ ہے، آپ کسی قادیانی سے بڑے سے قادیانی بحث کی اجراء نبوت پر کرتے ہیں، اجراء نبوت پر کر رہے ہیں. اب انہوں نے، میں یہیں بیٹھ کے ان سے بات کرتا تھا چونکہ ان کے تو چینل ہے، مجھے پتا تھا کہ ان کی ریکارڈنگیں لگی ہوئی ہیں، پھر پورا سسٹم ریکارڈ کر رہے ہیں. اس نے ساری ایتیں پڑھی جن سے ان کے گمان کے مطابق نبوت جاری ہے. اس نے ایتیں پڑھی، ایک پڑھی، 2 پڑھی، 15 منٹ میں اس نے بڑی مضبوط تبلیغ بنائی گفتگو میں. اب میرے ان کا کیا جواب ہے کہ یار قرآن کی ان ایتوں کا میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ یہی مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی نبوت جاری ہے. 2 منٹ کے لیے بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبوت اب جاری، لیکن 2 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ نبوت جاری ہے. آپ نے 15 منٹ لگا کے جو قرآن کی 10 آیتیں پڑھی ہیں، اگرچہ آپ نے ان کا مطلب غلط نکالا ہے، لیکن میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے، نبوت جاری ہے. میں نے آپ کے موقف مان لیا. وہ شروع میں سمجھا کہ شاید یہ بالکل ہی پاگل ہے، یہ تو بڑی آسانی سے کام ہوا. میں کہا جی میں ان ایتوں کا وہ مفہوم جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو مان لیا، نبوت جاری ہے. بس اب میرا ایک ہلکا سا سوال حل کر دیجئے کہ جب قرآن کی ایتوں سے نبوت کے جاری ہونے کا ثبوت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا قادیانی تک جو 1400 سال ہے، ذرا بتلائیے اس میں کتنے نبی آئے ہیں؟ اور مرزا کانا خبیث 1908 میں مر گیا، 1908 سے لے کے 1923 تک بتاؤ کہ اس سوا صدی میں کتنے آئے ہیں؟ پتہ نہیں کوئی میری بات سمجھا ہے؟ ادھر سے ایتیں پڑھتے ہیں کہ نبوت جاری ہے. ایتیں کون سی پڑھتے؟ ان ایتوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ نبوت چل رہی ہے. اگر چل رہی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس خبیث تک درمیان میں کتنے نبی ہیں؟ کہتے کوئی نہیں. بھائی یہ ایتیں کیوں پڑھ رہے ہو جن میں تم ثابت کر رہے ہو کہ نبوت چل رہی ہے؟ اچھا کہ نبوت چل رہی ہے تو اس خبیث کو مرے ہوئے سوا صدی ہو گئی تو کتنے نبی آئے؟ کہتے کوئی نہیں. قیامت تک مزید کتنے آئیں گے؟ کہتے کوئی نہیں. میں کہا جناب ان ایتوں کا جو مطلب تم بیان کر رہے ہو تو وہ تو خود تمہارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. جس مطلب کو تو خود نہیں مانتا وہ میرے کھاتے میں کیوں ڈالتا؟
جس مطلب کو تو خود نہیں مانتا وہ مطلب میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اب آئیے جو میں یہ ساری بات لایا ہوں اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے ترجمہ کیا وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم حق بات کو بار بار لاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت 100% محفوظ ہے۔ بھائی کیا ہے؟ نبی جب کوئی شریعت لاتے نبی چلے جاتے، شریعت جب تک صحیح رہتی مزید نبی کی ضرورت، جب شریعت میں تبدیلی کرتے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے نئے نبی کو، اور نئے نبی آگے اس کی تصحیح کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لائے یہ یہودی اس میں ترمیمیں تبدیلیاں بےایمانیاں تحریفیں دو نمبریاں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج کر اس کو پھر کیا کرتے صحیح کرتے۔ جب باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو 100% محفوظ کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کی کتاب اور حضور علیہ السلام کی شریعت میں قیامت تک کسی طرح کی دو نمبری چل سکتی ہے؟ جب یہ شریعت قائم تو نئے نبی کی ضرورت ہے۔ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ قادیانی اور عیسائی جو سوال کرتے ہیں پہلے جوابات ان کا منہ بند کرنے کے لیے، اصل تحقیقی جواب یہ ہے کہ نئے نبی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب پہلے نبی کی کتاب اور پہلے نبی کی شریعت میں بھائی کیا ہو جائے، تحریف ہو جائے، تبدیلی کر دی جائے، بےایمانی ہو جائے۔ قرآن کریم قیامت تک تحریف سے کیا ہے، اور حضور کی شریعت قیامت تک تحریف سے کیا ہے، محفوظ ہے۔ جب قیامت تک محفوظ ہے تو قیامت تک کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں بھائی، میں یوں کہہ سکتا ہوں، یوں تعبیر کر سکتا ہوں کہ قرآن کی شکل میں اور صحیح شریعت کی شکل میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہے۔ حضور کیا ہے، ہر وقت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت قیامت تک جاری ہے۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کی شریعت، اس نے فرمایا میں تم میں دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کریم اور اپنی سنت اور اپنی شریعت، جب تک تم ان کو تھامو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی بات کو قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، یقیناً ہم پہ در پہ مسلسل آگے پیچھے لہم لوگوں کے سامنے القول بات کو سچائی کو لاتے ہیں، لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب، ہاں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، من قبلہ اس قرآن سے پہلے، ہم بھی یؤمنون وہ بھی اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ یہ آیات اصل میں اتری ان صحابہ کے بارے میں جو پہلے عیسائی تھے، کسی اور دین پر تھے، اللہ جل جلالہ نے پھر ان کو اسلام کے قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ آگے دو ایتوں میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈبل اجر دیں گے۔ بھائی کیا دیں گے؟ ان کے ہر نیکی کا دوہرا اجر ہے۔ کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام سے پہلے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کہیں کیا لائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے گنے چنے علماء میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی مدینہ میں، آپ سے سوالات کیے، اسلام لے آئے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام کی ہر نیکی کا اجر بھائی کتنا ہے؟ ڈبل ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ پہلے اور نبی پر ایمان رکھتے تھے، پھر اسلام لے آئے، اور یہی اللہ تعالی نے عزت بخشی نجاشی کو، بھائی کس کو؟
نجاشی کو. نجاشی جو تھے عیسائی تھے اور مضبوط ترین عیسائی تھے. صحابہ کرام ہجرت کر کے وہاں گئے. حضرت جعفر طیار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی کوششوں سے نجاشی نے اسلام کو سمجھا اور پھر نجاشی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اور نجاشی کے بیٹے مسلمان ہو گئے. ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اب قرآن فرما رہا ہے ان کا بدلہ کتنا ہے؟ ان کی ہر نیکی کا بدلہ ان کو کیا ملے گا. اور یہی معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہی معاملہ، یہ خاص معاملہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ پہلی شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی ایمان لے آئے، حضور پر بھی ایمان لے آئے. اسی کو قرآن فرما رہا الذین. اور مجھے یوں خیال ہوتا ہے کہ آج بھی عام عیسائی ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا عیسائی ہے جو اپنے دین پر عمل کرتا بعد میں اسلام کی طرف آ گیا، اس کو بھی بھائی اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ کتنا دیں گے. اور اس اعتبار سے بھی اس کو اجر زیادہ ملے گا، اس لیے کہ اپنے سابقہ نظریات کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. اپنے سابقہ نظریات کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. میں ایک صاحب کے حالات پڑھ رہا تھا، یہی ایک دو صاحب مسلمان وہ جماعت میں ایک جگہ گئے، یورپ کا ایک چھوٹا سا جزیرہ. کہنے لگے کہ وہاں کے جو سب سے بڑے عیسائی مذہبی رہنما تھے، عیسائی مذہبی رہنما تھے، کہنے لگے پورے سفر میں ہمارا ان سے رابطہ رہا، ہم ان کے پاس ٹھہرے، ان سے تبادلہ خیال ہوتا رہا. بڑی لمبی باتیں انہوں نے سنائی، ان کے سوالات کیا تھے، وہ عالم تھے. کہنے لگے پھر اللہ نے 7-8 مہینے کی محنت کے بعد اس ریاست کے سب سے بڑے عیسائی عالم تھے. کہنے لگے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا میرے لیے اسلام قبول کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ میرا عہدہ جائے گا، میری ساری مراعات جائے گی، میرا سارا خاندان جائے گا، لیکن میں اللہ کے لیے اس سب کو قربان کروں گا. اللہ کے لیے کیا کروں گا؟ قربان کروں گا. کہنے لگا ہم نے ان سے بہت ساری باتیں پوچھی کہ آپ کن کن چیزوں سے اسلام کی طرف مائل ہوئے. اس نے 8-10 باتیں بتائی. ایک بات تو یہ بتائی کہ ہم حضرت عیسیٰ کا جو حلیہ پڑھتے ہیں نا انجیل میں، تو ہمارے یورپ کا وہ حلیہ نہیں ہے. وہ حلیہ وہی ہے جو تم مسلمان ہو گئے، جو بھائی کس کا ہے؟ تم مسلمان ہو گئے. دوسرا میں نے قرآن کریم کو پڑھا. قرآن کریم میں جو مجھے روحانیت محسوس ہوتی ہے وہ ہمیں اپنی کتابوں میں محسوس نہیں ہوتی، روحانیت. اور تیسرا اس نے کہا میں پورے شہر کا بڑا مذہبی عالم دین ہوں، کوئی بندہ میرے پاس نہیں آتا جو آ کے کہے مجھے انجیل سکھاؤ، جو آ کے کیا کہے مجھے انجیل پڑھاؤ، میرے بچے ہیں ان کو انجیل حفظ کراؤ. کہنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، ہم انجیل کو پڑھتے نہیں. اور تم مسلمان جو ہو تمہارے بچے بولنے لگتے ہیں تو تم سب سے پہلے کس کتاب میں پڑھانے کو لگاتے ہیں، اور بڑھاپے تک بھائی آپ حضرات جو اتنی دور سے آتے ہیں سلوک کس لیے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، تبھی تم سب مسلمانوں کی دلچسپی ہے اس کتاب، اور تم اس کے اندر کوئی کشش ہے تو تم آتے ہو نا، اس کے اندر کوئی لذت اور سکون ہے تو تم مسلمان اس کتاب کو پڑھتے ہو نا. انہوں نے کہا ہمارے یہاں کبھی میرے پاس کوئی نہیں آیا کہ جی مجھے انجیل سکھا دو، میرے بچے کو سکھا دو، کسی کو دلچسپی ہی نہیں. اور میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ہر روز، جو کہ جوان والوں کی ترتیب ہوتی ہے کہ ہر روز آدھا گھنٹہ ایک دوسرے کی قرآن ٹھیک کرواتے، تجوید کر، قرآن سے تجوید کر. کہ تم ہر روز ٹھیک کرتے ہو قرآن، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں خود بوڑھا ہوں، میں نے کبھی اپنی
الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے بھی کتاب دی، ہم بھی یؤمنون، وہ اس کتاب پر کہیں کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ پہلی سائد سے دوبارہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك